کیا آپ کو نوٹس لینا آتا ہے؟ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیشنل، چاہے آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوں یا کوئی ٹریننگ لے رہے ہوں، کسی میٹنگ میں ہوں یا سیمینار میں، آپ کو ہر حال میں نوٹس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہترین نوٹس لینا بھی ایک صلاحیت ہے، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ نوٹس لینے کے کئی مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقے کی اپنی ایک افادیت ہے، اور یہ کہ ہر طریقہ ہر مضمون کے لیے کام نہیں کرتا اور یہ ہر جگہ کام نہیں آتا۔ نوٹس لینے کے مختلف طریقوں پر بات کرنے سے پہلے آج بات کریں گے کہ بہترین نوٹس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ بہترین نوٹس لینے کے لیے سب سے پہلا کام ہے تیاری، نوٹس لینے کی تیاری۔ جہاں بھی آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہو وہاں پوری تیاری سے پہنچے، پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ نوٹس لینے کے سارے لوازمات آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اگر آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس مضمون کی ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، میٹنگ ہو تو اس کا ایجنڈا، سیمینار ہو تو اس کی تفصیلات وغیرہ، پین، پینسل، ہائی لائٹرز، اریزرز وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آپ کو نوٹس لینے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا کام ہے نوٹس لینے کے طریقے کا انتخاب۔ نوٹس لینے کے کئی طریقے ہیں، مثلا بلٹ پوائنٹس تو عام طور پہ لوگ بلٹ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ سینٹنس میتھڈ ہے، باکس میتھڈ ہے، نقشہ بنانا ہے، ایک اور طریقہ ہوتا ہے سوال، ثبوت و نتیجہ وغیرہ وغیرہ۔ نوٹس لینے کے مختلف طریقوں پر تفصیل سے تو بعد میں بات کریں گے، فی الحال جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ نوٹس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے توجہ سے، دھیان سے سننا۔ سماعت اور سننے کا فرق تو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، لیکن سننا مطلب بات چیت بھی کرنا، سوال جواب کرنا، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اسے کلیئر کرنا، مختلف کانسیپٹس کا یا نظریات یا تصورات کا ان کے آپس کے تعلق کو سمجھنا۔ چوتھی چیز جو ہے نوٹس میں وہ ہے ترتیب قائم رکھنا، انہیں ایک معقول اور منطقی، ایک لاجیکل طریقے سے لکھنا۔ ایک جیسے آئیڈیاز کو، ایک جیسے نظریات و تصورات کو ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز دے کر ایک گروپ میں رکھنا، انہیں ایک منظم طریقے سے کاغذ یا نوٹ بک پر لکھنا۔ پانچواں ہے اہم پوائنٹس کو، اہم نکات کو، یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ یا انڈر لائن کرنا۔ ہر قسم کے لیکچر وغیرہ میں کچھ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ کم، کچھ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کچھ بنیادی بیسک ہوتی ہیں، کچھ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انہیں ان کی امپورٹنس کے لحاظ سے، ان کی اہمیت کے لحاظ سے ہائی لائٹ یا انڈر لائن کرنے سے جب بھی آپ نظر ثانی کریں گے تو نظر ثانی کے وقت آپ کی ان نکات پر جب نظر پڑے گی تو آپ ان کو آپس میں بہتر طور پر جوڑ سکیں گے، انہیں بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ چھٹا کام ہے خلاصہ کرنا اور اپنے الفاظ میں توضیح کرنا، پیرافریزنگ کرنا۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ حرف بہ حرف نوٹ نہیں لے سکتے، اس لیے باتوں کا خلاصہ اور اپنے الفاظ میں اس کی توضیح کریں، اس کو ایکسپلین کریں اپنے الفاظ میں۔ اس طرح کرنے سے آپ کو نہ صرف چیزیں بہتر طور پر سمجھ میں آئیں گی بلکہ انہیں یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ ساتواں ہے نظر ثانی اور دہرانا، یعنی ریویو اینڈ ریوائز کرنا۔ لیکچر یا پروگرام کے بعد نوٹس پر نظر ثانی کرنا، انہیں ریوائز کرنا۔ اگر ضرورت ہو تو انہیں ریوائز کریں۔ ایسی معلومات یا اطلاعات جو رہ گئی ہوں یا چھوٹ گئی ہوں، جو عام طور پر رہ جاتی ہیں، انہیں اس میں شامل کر کے اور پھر اپنے نوٹس کو مکمل کرنا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کی وضاحت کر لینا۔ ایسا کرنے سے معلومات زیادہ بہتر طور پر ذہن نشین ہو سکتی ہیں، اور آنے والے اگر ٹیسٹ آپ کا ہے یا کوئی اسائنمنٹ ہے یا کوئی پریزنٹیشن وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آٹھواں کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ آج کل ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ نوٹس لینے کے لیے بھی آپ اپنے فون یا کمپیوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹس لینے کی مختلف ایپس اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں پر آپ کو مل جائیں گی۔ بے تحاشا ایپس ہیں، مختلف ایپس ہیں، آپ ان کے ساتھ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ انہیں استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نوٹس لینے کے مختلف طریقوں کا تعلق ہے تو وہ اپنی جگہ ہے،
اور اس کا انحصار بھی آپ پر بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک طریقہ زیادہ اچھا لگتا ہو یا لگے، یا آپ اسے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو. اور اگر آپ کوئی طریقہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ جو طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہر جگہ یا ہر مضمون کے لیے کام نہیں آتا. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. نواں کام ہے مدد لینا. اگر آپ کو صحیح طرح یا اچھی طریقے سے نوٹس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہو یا آتی ہے تو کسی ٹیچر یا کسی ایسے شخص سے مدد لے لیں جو آپ کو گائیڈ کر سکے، آپ کی رہنمائی کر سکے. اصل مقصد ہے بہترین نوٹس لینا، اور اس طرح لینا کہ بعد میں وہ نہ صرف آپ کے کام آ سکیں بلکہ ایک نظر ڈالتے ہی آپ کو ہر چیز واضح بھی ہو جائے اور آپ کے ذہن میں تمام کے تمام کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اور کچھ ذہن نشین ہو جائیں. نوٹس لینے کا ایک نہایت عام اور شاید سب سے زیادہ استعمال ہونا طریقہ، جس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی، وہ ہے بلٹ پوائنٹس، مطلب اہم نکات کو ترتیب وار نوٹ کرنا. اگر آپ بلٹ پوائنٹس کے طریقے سے اس ویڈیو کے نوٹس لیں گے یا لینا چاہیں گے تو وہ کچھ ایسی لسٹ بنے گی جیسی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تاریخ، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے مین ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نوٹس کس طرح سے لینے چاہیے، پھر اس کے اہم نکات. تو اس طرح کی ایک بلٹ پوائنٹس کی لسٹ بنے گی. بلٹ پوائنٹس میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ایک یا دو لفظ میں بات سمجھ میں آ جائے، یا ایک یا دو لفظ نوٹ کیے جائیں جو مین امپورٹنٹ لفظ ہیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے جملے بنانا. ان بلٹ پوائنٹس کو ہی آپ جملوں میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ جملے استعمال کریں گے تو پوائنٹس کچھ اس طرح کے بنیں گے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں، آپ کی تعلیمی اور معاشی یا آپ کی ایکیڈمک اور پروفیشنل کیریئر کی ترقی و کامیابی میں نوٹس لینے کی صلاحیت کا ایک نہایت اہم کردار ہے. اس لیے جب بھی آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہو تو ان پوائنٹس کو ضرور یاد رکھیں. اگلی کچھ ویڈیوز میں انشاءاللہ نوٹس لینے کے مختلف طریقوں پر بات کریں گے. ترقی و کامیابی کے نسخے اور طریقے جو نہ کسی اسکول میں سکھائے نہ پڑھائے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. فی امان اللہ.